اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی صورت ہے سورہ انفطار. یہ بھی بالکل سورہ اذا الشمس کوورت کی طرح ہی ہے. جلدی جلدی اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان انفطرت. فطرت کہتے ہیں پھٹنے کو. انفطار کا معنی بھی پھٹنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نیچر کو بھی فطرت کہتے ہیں. اصل میں انسان اس پر بنا ہوتا ہے. جس طبیعت پہ انسان ڈھلا ہے نا، اس طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ فطرت. تو ڈھالنا یا کسی چیز کو پھاڑ دینا. تو انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، کوكب کی جمع آتی ہے کواکب. کوكب نورانی صاحب ہے نا، تو ان سے یاد رکھیں آپ. کوكب کسے کہتے ہیں؟ کوكب ستارے کو کہتے ہیں. تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کواکب. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتصرت. نثر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا. انتصرت کا معنی بھی جھڑنا ہوتا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندروں کو فجرت بھڑکا دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی اس میں. وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبروں کو، قبور قبر کی جمع، بُعْثِرَت اکھاڑ دیا جائے گا. یعنی قبروں کو اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مردے ہیں ان کو اکھاڑ دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا نا، مردے قبروں سے نکلیں گے جیسے کوئی گھاس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور جب اٹھتے ہیں تو ایک ایک تنکا کیسے اس کا جو دبے ہوئے تنکے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو ایسے قبروں سے مردے کھڑے ہونا شروع ہوں گے قیامت کے دن. علمت نفس، تو ہر نفس جان لے گا، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، واخرت، اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا. پیچھے ہم دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں اور آخرت کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے آگے، یہ سب ہم جان لیں گے. کل میں صبح حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. امی عائشہ سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک بکری ہم نے ذبح کی تھی، باقی تو ساری صدقہ کر دی ہے، ایک دستی کا گوشت، ایک شانہ جو ہے نا اس کا باقی ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا نا وہ باقی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ کیا پیچھے چھوڑ کر آئے اور کیا آگے بھیجا. تو ہم جو صدقہ کر رہے ہیں ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو ختم ہو گیا، جو کھا لیا وہ بچ گیا. حالانکہ اصل یہ ہے کہ جو صدقہ کر دیا اللہ کے لیے وہ آگے بھیج دیا ہم نے. تو ہر نفس پہچان لے گا کہ میں نے دنیا میں کیا پیچھے چھوڑا ہے اور کیا میں آگے. تو عمل بھی آگے جاتا ہے، صدقات بھی آگے جاتے ہیں، نیکیاں جو بھی. حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ. یہ بھی اللہ کے بینک میں یہ چیز بھی جمع ہو رہی ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، ما کا معنی ایو شیء، ما کا معنی کیا ہے؟ ایو شیء، کون سی چیز. غرک، غرہ اصل میں تھا غارارا. غرہ اصل میں کیا تھا؟ غارارا، ضربہ کی طرح. اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، غرور سے نکلا ہے. اردو میں غرور تکبر کو کہتے ہیں. وہ ایک بہت ہی باریک آدمی تھا نا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تمہاری یہ صحت کا راز کیا؟ اس نے کہا ایک چمچی دودھ نہار منہ کھٹاکھٹ پیتا ہوں. ایک چمچی دودھ نہار منہ کھٹاکھٹ پیتا ہوں، اور الحمدللہ اس پر میں نے غرور تکبر کبھی بھی نہیں کیا. تو اس نے کہا بھی تیرے پاس غرور کرنے کے لیے ہے کیا؟ تو اردو میں جو غرور ہے کسے کہتے ہیں؟ تکبر کو. لیکن عربی میں کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو. تو غرہ کا معنی غرارہ، ضربہ کی طرح، اس کا معنی ہے دھوکہ دینا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا، بی ربک، تیرے رب کی طرف سے، الکریم، جو بڑا کرم والا ہے. یعنی تیرا رب جو تجھے پالنے والا ہے اور کرم والا ہے، اس کی طرف سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. تجھے ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے، باپ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ماں بھی سمجھ میں آ رہی ہے، بیوی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، بچے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، باس بھی سمجھ میں آ رہا ہے، پڑوسی بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، اور امریکہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، برطانیہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں آ رہا تو جس رب نے تجھے پیدا کیا اور اتنا کرم تیرے اوپر، اتنی نعمتیں تجھے دیں، تو اس سے تجھے کس نے غافل کر دی ہے. یہ آیت کا مطلب ہے. تو میں آپ گرامر کے ساتھ ساتھ جو تفسیر ہوتی ہے مختصر وہ بھی بتاتا رہتا ہوں. الذی، وہ کرم ایسا کریم ہے، الذی، یہ وہ رب ہے، خلقا، جس نے پیدا کیا، ضربہ کی طرح، خلقکا، تجھے پیدا کیا، فسواکا، اور پھر تجھے برابر کیا، فعدلکا، اور تیرے جو ہے نا فسواکا کا معنی برابر کیا، اور عدلکا، ہر چیز میں توازن پیدا کیا. عدل توازن کو کہتے ہیں نا. سارے پرزے بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں لگا دی، اور وہ بھی ایک تناسب سے. یہ نہیں ہے کہ یہ والی آنکھ اتنی بڑی تو یہ والی اتنی چھوٹی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز ایک خاص اندازے سے اس نے
یہ ایسا نہیں کہ یہ انگلی وہ نکل کے باہر جا رہی ہے اور یہ انگلی اتنی سی، کوئی معذور ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، نارملی ایسا ہوتا نہیں۔ عدالہ ضربہ کی طرح، فی ای صورتن، ای صورتن، ای کا معنی جس، پھر جس صورت میں، ما وہ صورت، شاء جس میں اللہ نے چاہا، رکبک، رکبہ یرکبو ترکیباً، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح، اس کا معنی مرکب کرنا یعنی جوڑ دینا۔ پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب کیا اس نے، یعنی جو صورت دینا چاہا تجھے اس نے دے دی، یعنی اتنا کریم رب ہے، تو ایسے کریم رب کی طرف سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب کی طرف سے غافل کیوں ہے؟ تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اس کو فالو کیوں نہیں کرتا؟ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تو رب کی طرف سے غافل ہے، رب کے احکامات کو فالو نہیں کر رہا، اور اسی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ صحیح۔ تو اللہ فرماتے ہیں تیری یہ سوچ ہرگز صحیح نہیں ہے، بل اصل وجہ کیا ہے؟ تکذبون بالدین، کذب یکذب، تکذیباً کا معنی جھٹلانا، دین کسے کہتے ہیں؟ روز جزا کو۔ تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو نا کہ ایک دن قیامت میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر کوئی بھی رب کی طرف سے غافل نہ ہو۔ یعنی رب کے احسانات کم نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ میں جواب دہی کا خوف ختم ہو گیا۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ بل تکذبون بالدین، تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر، یہ واو حالیہ ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، واو کبھی کبھار ایک جملے کے شروع میں آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام اس کنڈیشن میں ہوا ہے۔ جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، وَهُوَ راکب، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، کنڈیشن تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم روز جزا کو جھٹلا رہے ہو، حالت یہ ہے کہ تم پر ہم نے، تمہارے اوپر حافظین ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے۔ یعنی تم تو انکار کر رہے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی اور حساب و کتاب کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جبکہ حقیقت یہ کہ جب تم انکار کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی فرشتے تم پر مقرر ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر حساب و کتاب نہ ہوتا تو یہ فرشتے ہم نے کندھوں پہ بٹھائے ہوتے، یعنی عین اس وقت بھی وہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں تمہارے کندھوں پہ، کرامن۔ اور یہ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ عزت دار ہیں، کریم کی جمع کرام، کاتبین، لکھنے والے، ایک ایک چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ حساب و کتاب ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے رب کی طرف سے کیا ہو؟ غافل ہو۔ یعلمون، یہ جانتے ہیں، ما ان کاموں کو، تفعلون جو تم کرتے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو یہ نوٹ کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حساب و کتاب ہوگا۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، ابرار بر کی جمع ہے، بر نیک آدمی کو کہتے ہیں، ابرار اس کی جمع۔ لفی نعیم، لام تاکید کے لیے، فی کا معنی میں، نعیم کا معنی نعمتوں میں۔ بے شک نیک لوگ کس میں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور فجار فاجر کی جمع ہے، جیسے کافر کی کفار آتی ہے، اور فاسق فاجر لوگ، برے لوگ، لفی جہیم، جہنم میں ہوں گے۔ یسلونا، یسلونا کو سمجھیں، یہ لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، اصل میں تھا یسلیونا، یسمعون کی طرح، جس کو پڑھا جاتا ہے یسلونا، تو صلیہ یسلا، سمع یسمعو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ آگ میں۔ ویسے کسی بھی جگہ داخل ہو تو دخلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آگ میں داخل ہونے کے لیے عربی میں صلا یا یسلیو، صلیہ یسلیو، ٹھیک ہے، آگ میں داخل ہونا۔ اور اصلا یا یسلیو، اکرما کی ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل کرنا۔ یہ لفظ قرآن میں بہت آئے گا، یسلونہا، یہ لوگ اس آگ میں داخل ہوں گے، یوم الدین، روز جزا کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ لوگ اس آگ سے غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا خبر کہ یوم جزا کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے۔ یوم، یہ وہ دن ہے، لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن مالک نہیں ہوگا، تملکو، یضربو یضربان یضربونا تضربو، ٹھیک ہے نا، مالک نہیں ہوگا، تملکو نفس، کوئی بھی نفس، لنفس، کسی بھی نفس کے لیے، شیئا، کسی بھی چیز کا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کو زبردستی بخشوا نہیں سکتا، یہ مطلب ہے۔ ہاں
جو مسلمان شفاعت کریں گے اللہ کی مرضی سے وہ تو خود مالک نہیں ہوں گے نا, وہ تو اللہ مالک ہوگا. تو اللہ اگر کسی کو اجازت دے دے کسی کی سفارش کرنے کا اور اس کی کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی نفس کسی کا مالک نہیں ہوگا. والامر, اور معاملہ یعنی حکومت اور امر جو ہے, یومئذ جس دن ایسا ہوگا, للہ صرف کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. دنیا میں ظاہری طور پر انسانوں کی حکومت بھی چلتی ہے لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف کس کی ہوگی, اللہ کی حکومت ہوگی. بہت آسان ہے, اس کا میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں, سورت کی زیادہ کوئی تفسیر نہیں ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, سمندروں میں آگ لگے گی, قبروں سے مردے اکھیڑ دیے جائیں گے, تو وہ وقت ہوگا جب انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے چھوڑ کر آیا اور جو آگے بھیجا. اللہ تعالیٰ انسان سے شکایت کرتے ہیں, اے انسان تجھے کیا ہو گیا, تو اپنے رب کی طرف سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. ایسا کریم رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور ہر لحاظ سے برابر کیا اور جس صورت میں چاہا تجھے, اور ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تو سمجھتا ہے. تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پر ہم نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں جو بڑے عزت دار ہیں, کاتبین ہیں, لکھنے والے ہیں, تمہارے اعمال کو جانتے بھی ہیں. کہتے ہیں دایاں جو فرشتہ ہے نا وہ کیا کرتا ہے, نیکیاں لکھتا ہے, اور جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ, اب آپ اندازہ لگا لو اگر وہ مخلوق ہم دیکھ لیں تو کتنے نیک بن جائیں نا, ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہو ہم کہیں بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں, لکھی جا رہی ہے ایک ایک چیز. تو یہی تصور بس اللہ نے چھپا دیا ہے. یہ فرشتہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں, وہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ صرف باتیں ہی کر رہے ہیں یا عمل بھی ہے ان کا کہ نہیں ہے, ایک ایک چیز. تو انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے نا. تو اس لیے بھائی بڑے خوف کی بات ہے, یہ بڑے خوف کا مقام ہے. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. یعلمون ما تفعلون, تم جو کچھ کر رہے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم, اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے. یہ فرشتے, بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں, یا اس طرح کوئی حیا کے خلاف کام ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی زوجہ کے پاس جائے تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں. پھر اللہ نے دوسرا نظام کیا ہوا ہے محفوظ کرنے کا. قرآن میں آتا ہے یہ زمین بھی ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے, یہ بھی ہمارے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی ہے. ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہماری حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں. وما ہم عنہا بغائبین, اور یہ جہنم سے بھاگنے والے, غائب ہونے والے نہیں ہیں, آ کے رہیں گے. اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کیسا دن ہے, پھر ہم بتائیں کیا خبر کیسا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا اور حکم صرف اور صرف کس کا چلے گا, اللہ کا. ایک علمی نکتے کی بات ہے اس آیت میں. بعض علماء نے کہا کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, اے انسان تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, تو بعض علماء نے جواب دیا اللہ تیرے کریم ہونے نہیں دھوکے میں ڈال دیا, کیونکہ تو بندوں کو مہلت دیتا ہے نا. یہ بھی تو اللہ کے کرم کا تقاضا ہے نا. اگر اللہ ایسے ہوتا نا فوراً پکڑتا تو کوئی بھی اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہیں آتا, سارے انسان کے بچے بن کے زندگی گزارتے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ توبہ کی مہلت دیتا ہے, بھائی اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا. تو اسی کرم نے کیا کر دیا, دھوکے میں ڈال دیا ہمیں, تو ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو احسان اور کرم غیرت مند لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ہم جیسے نالائق لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ کے کرم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ اس مہلت کو غنیمت سمجھ کے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.